السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ عطائے غوث جیلانی نبی کا معجزہ تم ہو، عطائے غوث جیلانی نبی کا معجزہ تم ہو، فقیہ دین و ملت ہو شریعت کی ضیاء تم ہو، فقیہ دین و ملت ہو شریعت کی ضیاء تم ہو، منور سنیت جس سے ہوئی ہر سو زمانے میں، منور سنیت جس سے ہوئی ہر سو زمانے میں، نقی کے گھر سے وہ نکلا ہوا روشن دیا تم ہو، نقی کے گھر سے وہ نکلا ہوا روشن دیا تم ہو، شریعت میں طریقت میں امامت میں قیادت میں، شریعت میں طریقت میں امامت میں قیادت میں، ہر ایک رخ سے ہمارے مقتدیٰ احمد رضا تم ہو، ہر ایک رخ سے ہمارے مقتدیٰ احمد رضا تم ہو، زباں واصف جگر پرسوز آنکھیں زائر طیبہ، زباں واصف جگر پرسوز آنکھیں زائر طیبہ، نبی کے عشق و الفت کا سراپا آئینہ تم ہو، نبی کے عشق و الفت کا سراپا آئینہ تم ہو، اور جو منکر ہیں وسیلے کے ڈریں وہ لوگ محشر سے، جو منکر ہیں وسیلے کے ڈریں وہ لوگ محشر سے، ہمیں کیا خوف محشر ہو، ہمیں کیا خوف محشر ہو ہمارے رہنما تم ہو، ہمیں کیا خوف محشر ہو ہمارے رہنما تم ہو، فقط اس واسطے دامن تمہارا ہم نے تھاما ہے، فقط اس واسطے دامن تمہارا ہم نے تھاما ہے، جو پہنچائے گا جنت تک ہمیں وہ راستہ تم ہو، جو پہنچائے گا جنت تک ہمیں وہ راستہ تم ہو، علوم عقلیہ میں نقلیہ میں ساری دنیا میں، علوم عقلیہ میں نقلیہ میں ساری دنیا میں، زمانے بھر میں یکتا اے میرے احمد رضا تم ہو، زمانے بھر میں یکتا اے میرے احمد رضا تم ہو، زمانے بھر میں یکتا اے میرے احمد رضا تم ہو، زباں بولے تو مدحت ہو قلم لکھے تو سیرت ہو، زباں بولے تو مدحت ہو قلم لکھے تو سیرت ہو، سراپا مصطفیٰ کے عشق و الفت کی ادا تم ہو، سراپا مصطفیٰ کے عشق و الفت کی ادا تم ہو۔ حضرات، لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی آپ باتیں کریں گے اور خالی دلیلیں دیں گے، او یارو یہ جو غلامی ہے نا غلامی، مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکدم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اسے بھی دیکھیں نا، ایک دم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، امام اہل سنت کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان دوڑے، امام اہل سنت توڑنے لگے، میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کسی نے بتایا ہے میرے مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے، میرے مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے، امجد علی دیر نہ کرو یار، کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مرشد کا بیٹا میرے شیخ کا پوتا، یار ذرا جلدی کرو۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ، انہیں اگر فتوے لکھنا آتے تھے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، تو حضرات تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پر حضرات پہنچ گئے امام اہل سنت، اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جانے سے قبل اعلیٰ حضرت کے، میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں ریلوے اسٹیشن، میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نہ بیٹا، میں نے بڑا نمک کھایا ہے اس گھر کا،
میں نے بڑی نوکری کی ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، تمہاری تو نہیں ہے نا۔ میرے شیخ تھے، فرماتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں، ایک مسافر اترتا، اس کے قریب جاتے، ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماہریرہ شریف سے تو کوئی نہیں آیا، کہتے ماہریرہ شریف سے تو کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے، کہتے اس کے آستانے سے تو نہیں آئے ہو، میرے پیر کے آستانے سے تو نہیں آ رہے ہو، ماہریرہ شریف سے تو نہیں آ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت مسافروں سے اسی طریقے سے پوچھتے رہے، ادھر سے تو نہیں، ادھر سے تو نہیں آئے ہو، ادھر سے تو کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی۔ میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو نہیں آئے۔ آپ کی کہا حضور شہزادے تو نہیں آئے، آپ کو کسی نے غلط خبر دی تھی۔ کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، خبر صحیح تھی یا غلط تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا آیا۔ فرمانے لگے یہاں تک آنے کا مزہ بڑا آیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی عالم اسلام مصطفیٰ رضا خان، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا، خشکی پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا نوری میاں صاحب نے فرمایا کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں نا ہم نے جو، ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں۔ کہا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں تو ایسا کرو کہ یار 2 کتے مل جائیں نا تو بہت اچھا ہو، 2 کتے مل جائیں نا کہیں تو لے کر کے آؤ، تو چلو رات کو پہرہ داری کریں گے۔ وہ کتے کہا رات کو پہرے داری کر دیا کریں گے، 2 کتے مل جائیں تو بہت اچھا ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، 2 کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے، یہ آپ کا تو شغل نہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ آپ کا تو شغل نہیں ہے امام اہل سنت، آپ کتے کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلوں میں رسیاں ڈال دیں، دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت کو آپ صرف فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، امام اہل سنت کو آپ صرف فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتہ، اس کے ذائقے کا نہیں پتہ، وہ کس اسٹیج کا آدمی ہے، اسٹیٹس کیا ہے شریعت میں اس کا، طریقت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا دیں۔ حضرات نوری میاں فرماتے ہیں میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا تو نیچے بٹھا دیے، میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دونوں بچوں کو نیچے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مولانا یہ کیا، احمد رضا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ کہا حضور ڈیوٹی بھی کریں گے روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ کدھر گیا وہ ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد لکھنے میں اگر کمال ہے نا تو پھر محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ کہہ کر کے گزار دی ہے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا امام اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت کا گھر بن رہا تھا، تو سامنے بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں نا، تو سب کا آنا جانا تھا،
سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک. تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے. سامنے لائبریری میں ملاقات ہو گئی اعلیٰ حضرت سے. پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا. امام اہل سنت کا گھر کمپلیٹ ہو گیا, بن گیا. اب عورتیں بھی آ گئیں اس گھر میں عورتیں بھی آ کر کے رہنے لگیں. شاہ جی کو پتہ نہیں تھا, یہ سید صاحب جو آئے تھے نا, ان کو پتہ نہیں تھا. وہ پرانا ماحول سمجھ کے, مولانا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں, وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے اندر آ گئے. اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے, سامنے گھر کی عورتیں دیکھیں تو شاہ جی معذرت کرتے پریشان ہو گئے. اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے. امام اہل سنت دوڑ کے گئے, ہاتھ چوم لیے امام اہل سنت نے, میرے امام نے ہاتھ چوم لیے. فرمانے لگے شاہ جی, فرمانے لگے سید صاحب آپ کو تو پتہ نہیں تھا, اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لے لیں, یہ معذرت والا لفظ واپس لے لیں. مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے. یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں, یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں, یہ تو نوکرانیاں ہیں. مہربانی کریں یہ انداز آپ کا جو ہے, یہ انداز آپ کا جو ہے نا, یہ درست نہیں ہے. امام اہل سنت نے کہا سید صاحب آپ مجھ سے معذرت کر رہے ہیں, یہ آپ کا انداز جو ہے درست نہیں ہے. آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں. اور پھر سارے خاندان کو لے کر کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور فرمانے لگے شاہ جی سے غلطی ہو گئی, انہوں نے سید صاحب سے غلطی ہو گئی, انہوں نے ہم سے معذرت کی. اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے, اس لیے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے, یہ خاندان مصطفیٰ ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ تسلیم کا خاندان ہے. پھر ان لوگوں نے معذرت کی. حضرات امام اہل سنت سیدوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے, کتنا ادب کیا کرتے تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. رب قدیر مجھے اور آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر کام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو, اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.